تو یہ ہم بخاری شریف یہاں ہم نے سنی. اسی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے دوسری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے تحت کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 بار پڑھ لیا. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آقا فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں یہ 100 بار پڑھا، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آئیے اس بشارت سے ہم لوگ بھی مستفیض ہو جائیں. میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ اسے دہرائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق اللہ مولانا. چودہ بچیاں اس سال الحمدللہ فضیلت میں فارغ ہو رہی ہیں. بشرا فاطمہ بنت صغیر احمد اور زیبہ فاطمہ احمد علی. کیا بتانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام الدنیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکابہ نے، ان سے بیان کیا محمد ابن فضیل نے، انہوں نے عمرۃ بن القعقاع سے سنا اور ان سے حضرت ابی زرعہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو محبوب ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ ادائیگی میں آسان ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بھاری ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں اور وہ محبوب ہیں رحمان کو، اللہ کو محبوب ہیں۔ کلمے محبوب ہیں، کلمے محبوب ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ حبیبتان للرحمن، اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ اور خفیفتان علی اللسان، جس کا پڑھنا آسان ہے، زبان پر سے پڑھنا اس کا آسان ہے۔ لیکن پڑھنا تو آسان ہے، لیکن یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ پڑھنے میں بڑے آسان ہیں لیکن نتیجے میں بہت بھاری ہیں، اس کا اثر بہت بھاری ہے، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ اب یہ میزان عمل کیا ہے؟ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا، وہ جو تو حشر میں میزان عمل لگائے گا جس پہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، وہ تیرا میزان عمل کیسا ہوگا؟ اس کو دیکھنے کی تمنا کی۔ نبی ہیں، رب سے کی بارگاہ میں تمنا کی، اللہ نے ان کی تمنا کو قبول فرمایا اور میزان عمل کو ظاہر فرمایا۔ جب میزان عمل ظاہر ہوا تو داؤد نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میزان کا ایک سرا مغرب سے لگا ہوا ہے اور ایک سرا مشرق سے لگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا میزان، وہ اتنے بڑے میزان کو کہ ایک پچھم سے اس کا سرا لگا ہوا ہے، ایک پورب سے سرا لگا ہوا ہے، وہ غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا، مولا اتنا بڑا میزان جس پہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، اسے بھرے گا کون؟ کون بھر سکے گا اتنا بڑا میزان؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی، جس کے ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی اور اسے میں قبول کر لوں گا، اس سے ہی میزان عمل بھر دوں گا۔ یہ میزان عمل ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑا انعام ہے، اور ظاہر ہے ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی کسی کے پاس نیکی کا کوئی عمل ہوگا تو میزان بھر دیا جائے گا۔ اور یہاں تو ہم اس کلام کو پڑھ رہے ہیں جس کا پڑھنے والا ہی رب کو محبوب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس موقع پر حضرت امام بخاری کا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ امام الدنیا حضرت امام بخاری بچپنے میں آنکھوں میں آپ کے بصارت نہیں تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا آپ کو۔ آپ کی والدہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آئیں مدینہ شریف میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی اور ان کی بصارت واپس آئی۔ حضرت امام الدنیا امام بخاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے بخاری، یہ حدیثوں کو جمع کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ چونکہ کسی چیز کا خیال پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک شب میں سو رہا تھا، تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، اور اس حالت میں دیکھا کہ آقا تشریف فرما ہے اور میں ان کو ایک پنکھے سے ہوا دے رہا ہوں۔ جب بیدار ہوا تو اس خواب کی تعبیر مشائخین سے دریافت کی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سارے مشائخین نے بالاتفاق کہا کہ تم نبی سے جھوٹ کو الگ کرو گے، یعنی جو حدیثیں غلط طور پر گڑھی جائیں گی ان میں سے ان کو الگ کرو گے، نبی سے جھوٹ جو لگایا جائے گا، متصل کیا جائے گا، اسے تم الگ کرو گے۔ تو پھر میں نے آقا کے تمام اقوال حدیث کو جمع کرنا شروع کیا، اور جمع کیا تو کس انداز پہ کیا؟ یوں ہی نہیں کرتے تھے،
کوئی حدیث آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص کے پاس آقا کی کوئی حدیث ہے، تو پہلے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے کہ سچا ہے، امین ہے کہ نہیں ہے، سچا ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے کہ نہیں ہے۔ ان معلومات کے بعد اس کے پاس جاتے تھے، پھر حدیث اس سے سنتے تھے، اور حدیث لینے کے بعد فوراً لکھ نہیں لیتے تھے۔ اس حدیث کو، اس کی روایتوں کو، اس کے متن کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے، پھر غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر استخارہ فرماتے تھے۔ من جانب اللہ قلب کا میلان اس کی صداقت کی طرف جب ہو جاتا تھا تب اسے تحریر کرتے تھے، اس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ اور امام بخاری کا حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا۔ کچھ ہی دنوں میں امام بخاری کی شہرت بصرہ کے گرد و نواح میں ہو گئی، مشائخین بصرہ تک بھی ان کی خبر پہنچی کہ بلا کا حافظہ، ان کا قوت حافظہ بہت مضبوط ہے۔ جب یہ شہرت بصرہ کے مشائخین کے پاس پہنچی تو مشائخین نے کہا اچھا نوجوان ہے اور بہت اچھا حافظہ ہے، کافی حدیثیں اسے یاد ہیں، ذرا بلایا جائے، دیکھا جائے، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو امام بخاری کو طلب کیا گیا اور اس سے پہلے ایک پروگرام بنایا گیا کہ 10 افراد ہم میں سے منتخب ہو جائیں جو 10 حدیثیں چن لیں اور ان 10 حدیثوں میں یہ اہتمام کریں کہ متن کچھ اور ہو اور سند کچھ اور ہو، یعنی پھیر بدل کر دی جائے۔ اس طرح سے 10 حدیثیں ہر ایک آدمی تیار کرے، اس طرح سے 10 لوگ 10 حدیثیں تیار کریں، اس طرح سے 100 حدیثیں ہو گئی۔ اب 100 حدیثیں اس طرح سے تیار کی گئیں کہ سند کسی اور کی، متن کچھ اور، اس طرح سے ایک حدیث کر کے 100 حدیثیں 10 لوگوں نے تیار کر لیا۔ اب امام بخاری کو بلایا گیا محفل میں، پہلے شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس کی سند کچھ اور تھی، متن کچھ اور تھا۔ امام بخاری سے پوچھا کہ آپ اس حدیث کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ دوسری پیش کی، کہا اسے بھی نہیں جانتا۔ اس طرح سے 100 کی 100 حدیثیں 10 لوگوں نے امام بخاری کے سامنے پیش کر دی۔ امام بخاری سب حدیثوں کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ میں اسے اس طرح نہیں جانتا۔ جب 100 حدیثیں مکمل ہو گئیں تو امام بخاری بادب کھڑے ہوئے مشائخین بصرہ کے سامنے، کہا حضور آپ لوگوں نے جو 100 حدیثیں ہمیں سنائی ہیں پہلے سے لے کے آخر تک، ان حدیثوں کو میں آپ کی طرح سے تو نہیں جانتا، لیکن امام بخاری نے ان حدیثوں کی روایت کو، متن کو اور سند کو صحیح کر کے بالترتیب، جس شخص نے پہلی جو حدیث سنائی تھی اور جس شخص نے آخری جو حدیث سنائی تھی، بالترتیب ساری 100 حدیثیں پڑھ کے ایک ساتھ سنا دی۔ یہ امام بخاری کا حافظہ تھا، اور بڑی مقبولیت تھی امام بخاری کی، بڑی مقبولیت تھی۔ ایک بار امام بخاری، حاشد ابن اسماعیل ان کے بچپن کے ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مشائخین بصرہ کے پاس سماعت حدیث کے لیے جاتے تھے اور میں نوٹ بک اور قلم لے کر جاتا تھا، تو جتنی حدیثیں ان سے سنتا تھا سب میں لکھ لیتا تھا، لیکن امام بخاری نہ کوئی کاپی لے کر جاتے تھے نہ کوئی قلم لے کر جاتے تھے، وہ جاتے تھے اور چلے آتے تھے۔ 16 دن ہو گئے تھے اور ہم لوگوں نے ان 16 دنوں میں 16,000 حدیثیں نوٹ کی تھی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ امام بخاری تو کچھ لکھتے نہیں، نوٹ نہیں کرتے، خالی سنتے ہیں چلے آتے ہیں، تو حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے کہا، محمد بن اسماعیل بخاری سے کہا کہ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ تو کچھ نوٹ ووٹ کرتے نہیں، جاتے ہیں سن کے چلے آتے ہیں، 16 دن سے یہی معمول ہے آپ کا۔ تو امام بخاری مسکرائے، کہیں تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تو کہا کھولو اپنی نوٹ بک جو تم نے نوٹ کی ہے۔ حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم نے نوٹ بک کھولی، پہلے دن سے لے کے 16ویں دن تک جتنی حدیثیں ترتیب کے ساتھ سنی گئی تھیں امام بخاری نے وہ ساری 16,000 حدیثیں بالترتیب پڑھ کر ان کو سنا دی۔ حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ حدیثیں ہم نے مشائخین بصرہ سے نہیں،
خود امام بخاری سے سنیے. اللہ اکبر. یہ حافظہ تھا. بڑی مقبولیت بھی تھی. جب آپ کا وصال ہوا اور جب آپ کی تدفین ہوئی تو آپ کے قبر انور سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور یہ حال تھا آپ کا، یہ حال تھا کہ اطراف و اکناف سے سارے لوگ جن کے گھروں میں عطر کی شیشیاں تھیں انہوں نے نکال کر پھینک دیا. آپ کی تربت پاک کی مٹی لے آتے تھے، بوتلوں میں رکھتے تھے، پورا گھر مہکتا تھا. یہ امام بخاری کی مقبولیت تھی میرے پیارے. تو یہ ہم بخاری شریف یہاں ہم نے سنی. حضرت اسی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے دوسری روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے تحت کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 بار پڑھ لیا. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آقا فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں یہ 100 بار پڑھا، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آئیے اس بشارت سے ہم لوگ بھی مستفیض ہو جائیں. میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ اسے دہرائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. سلام دعا سلام تو پڑھ لی. یا نبی سلام